وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا نور من نور الله والخلق كله من نوري صدق الله وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله. تمام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. جو میں نے کلام الہی کے کلمات طیبہ اپنے سامنے پیش کیے ہیں، اللہ پاک مجھے ان کی تعداد کا عزت کرنے کی اور آپ کو سننے کی منصب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ٹائم بہت ہوتا ہے، اس میں کہنے والا کیا کہے، سننے والا کیا سنے. ایک چند الفاظ میرے ذہن میں بیٹھتے ہیں. انداز بیان کرچے بہت شوق ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں بھی یہ بات. سبحان اللہ. ہمارے آقا کا یہ مہینہ ہے، اس مہینے میں ہمارے آقا دنیا میں تشریف لائے ہیں. سبحان اللہ. اس مہینے کو کہتے ہیں ربیع الاول. تو ربیع کا معنی ہوتا ہے بہار. پہلی بہار کائنات میں ہمارے آقا میرے آقا کے غلام، میرے آقا کے پروانہ، اللہ نے ایسے انداز میں اشارہ فرمایا کہ میرے بندو تمہارے پاس میرا نور آ گیا. اور حضور نے بھی اشارہ فرمایا کہ میں اللہ کے نور میں سے ہوں، مجھے عام نہ سمجھنا، اور پوری مخلوق میرے نور میں سے. میرے نبی کے غلاموں کو کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی راحت ملتی ہے، سکون و چین نصیب ہوتا ہے تو ہر انسان کو خوشی ہوتی ہے، فرحت ہوتی ہے، راحت نصیب ہوتی ہے. تو ایک دو باتیں جس وقت میں عرض کرتا ہوں نبی پاک کی میں تشریف لائے، تو اس وقت تشریف لائے جبکہ والد کا سایہ سر پر نہیں تھا. والد کا سایہ اور بیٹے کا باپ کو جو صدمہ ہوتا ہے وہ باپ ہی جانتا ہے، کیونکہ یہ ابوت اور بنوت کا تعلق ہی ایسا ہے. حضرت عبدالمطلب غمگین رہتے تھے اور کعبے کا طواف کرتے تھے. رات کو کعبے کا طواف کرتے تھے، صرف دعا کرتے یاد کرنا. اس بات کا ہرا کرنا، یہ جو بات مرجا چکا ہے اس پر. میرے نبی کے غلاموں حالات دیکھو، دعا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب رویا جائے، رو کے دعا کی جائے یا رو کے کوئی بھی عرض کی جائے، تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ ہر کجا اشک قوت رحمت شبہ، جہاں آنسو ہوتے ہیں وہاں رب کی رحمت ہوتی ہے. سبحان اللہ. یہ قاعدہ یاد ہے. اور یہ کس کے تحت یاد ہے؟ کو قرآن پاک کے تحت یہ قاعدہ ہے. اللہ نے فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. میرے بندو ہنسو کم اور رو زیادہ. اس لیے فرمایا کہ ہر کجا اشک قوت رحمت شبہ، جہاں آنسو ہوتے ہیں وہاں اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اور یہ آنسوؤں کی طاقت بھی حدیث میں بھی آئی. حضور نے فرمائی دمعۃ العاصی تطفی غضب الرب،
گناہگار کے جب آنسو آتے ہیں تو یہ اللہ کے غضب کی آگ کو بجھاتے ہیں۔ اللہ کا غضب ہو، اس کی آگ ہو اور گناہگار بندے کے آنسو ہو، لیکن چونکہ جب نبی پاک نے فرما دیا تو معلوم ہوا کہ اس کے آنسو میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی۔ تو حضرت عبدالمطلب حضور کے دادا دعا کرتے، رو رو کے دعائیں کرتے کہ دعا یہ تھی الہی نعمت موعود مل جائے، دعا یہ تھی الہی نعمت موعود مل جائے، بنی ہاشم کا مرجھایا ہوا گلزار کھل جائے، بنی ہاشم کا مرجھایا ہوا گلزار کھل جائے۔ بیٹے عبداللہ کا غم تھا اور جب اس غم میں دعا کی جا رہی ہے وہ رو رہے ہیں تو اچانک صبح کی ہستی ہوئی پہلی کرن آئی، اچانک صبح کی پہلی کرن ہستی ہوئی آئی اور مبارکباد کہہ کر یہ خبر دادا کو پہنچائی، اچانک صبح کی پہلی کرن ہستی ہوئی آئی اور مبارکباد کہہ کر یہ خبر دادا کو پہنچائی۔ وہ خبر کیا تھی کہ ملا ہے آمنہ کو فضل باری سے یتیم ایسا، ملا ہے آمنہ کو فضل باری سے یتیم ایسا، نہیں ہے بحر ہستی میں کوئی در یتیم ایسا۔ اللہ لونی دوڑی ہوئی آئی اور آپ مصروف ہیں اس دعا میں، گریا ہے، جاری ہے، دعا ہے۔ تو لونی آئی خبر دینے کے لیے کہ جی آپ کے ہاں اللہ نے قوت عطا فرما دیا ہے۔ جب آپ نے غور کیا تو دیکھا تو کعبہ بھی سجدے میں جھکا، کعبہ بھی سجدے میں جھکا ہوا ہے۔ اللہ، اور میں نہیں کہہ رہا، یہ مواہب اللہ دنیا کے اندر بھی موجود ہے، سیرت حلبی شریف کے اندر بھی موجود ہے، متعدد کتب کے اندر موجود ہے۔ کعبے میں حضور کے لیے سجدہ گرا اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت یہ کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، یا رسول اللہ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، اور تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کے گر گیا، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا۔ کیا کہا جب آئے تو بیت اللہ بھی سجدے میں جھکا۔ مجرا کا معنی تو آپ جانتے ہو کہ جی یہ مجرا کرتے ہیں دربار، وہ اپنے انداز میں کرتے، ہر آدمی مجرا کرتا ہے۔ مجرا کا معنی ہے ادب و احترام کا بجانا، مجرا کا معنی بیٹھ سے گانا بھی ہے، اور مجرا کا معنی ادب و احترام کو بجا لانا، اس شخصیت کے جو شخصیت جس احترام کی لائق ہے۔
تو فرمایا کہ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، اور تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھر آگے گر گیا۔ رحمت للعالمین تھے، میرا جمال جمال تھا، لیکن جلال میں بھی کبھی آئے ہیں تو پھر کون جلال کو برداشت کرے؟ ایسے دیکھتے تھے، یوں کرتے تھے تو بدھ کی نیچ جا پڑتا، 300 سال بدھ دھرم دھرم جا پڑے۔ اللہ اکبر، میرے نبی کے غلاموں، اب کعبہ جو ہے اس گزرے کے بعد کعبے کو وجد طاری ہو گیا۔ کعبے کو کیا طاری ہو گیا؟ وجد ہو گیا۔ تو محبوب آ گیا، کائنات کا محبوب آ گیا، کعبے کا بھی تو محبوب مل گیا، تو کعبے نے بتا دیا کہ میرا محبوب ہے۔ اس خوشی میں جھکا، اور وہ اللہ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، یہ وجد کعبے پہ 3 دن رہا۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا۔ ہمارے جو نوجوان جیسے کرتے ہیں نا، وہ بھی ایک بے ساکھ تھا، وہ بھی انداز، وہ بھی پیارا جلوس نکل رہا ہے، کود رہے، اور لوگوں کے یہ ناچ رہے ہیں، ناچ رہے، وہ ناچ نہیں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ناچ نہیں رہے ہوتے، ان کے قلبی کیفیت ان کو چالتی ہے۔ حضرت عثمان ہارونی نہیں، جب مرشد باہر نکلتے آتے تو حضرت عثمان ہارونی وزن کرتے ہیں، اس کو رقص کہتے ہیں، اللہ، اور کہتے نمی دانم کیا کر چوں دمیں دیدار میں رکھ سکتا، نمی دانم کے مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے پتہ نہیں چلتا کہ جب میرا محبوب آتا ہے تو مجھے رقص کیوں آتا ہے، میں کودتا ہوں، اتراتا ہوں، لیکن آپ نے فرمایا بڑے نازم بڑی دارم کے پیش ہے یار بھی رقصم، لیکن مجھے ناز اس بات ہے کہ اپنے یار کے سامنے رقص کرتا ہوں۔ وہ وجدانی کہتی ہوتی ہے، اس کو ہم نہیں جانتے، وہ وہی جانتے ہیں جن کو خوشی ہو۔ تو میرے نبی کے غلاموں، کعبے کے وجود کے بارے میں فرمایا کہ وَلَيْلَةُ مِيلَادِهِ صلی اللہ علیہ وسلم تزلزلت الکعبۃ ثلاثۃ ایام ولیالیہا ولم یسکن، کہا 3 دن تک کعبے کو وجد طاری رہا، اور ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکا اسی وجد میں۔ تو جن کے لیے کعبہ، جن کا ہم طواف کرنے جاتے ہیں، زیارت کرنے جاتے ہیں، میں نے اصل عبارت اس لیے کر دی کہ تمہیں پتہ بھی چلے، اور پتہ چلے کہ واقعی یہ ایک انداز ہوتا ہے، جب محبوب ملتا ہے تو اس کا یہی کیفیت ہوتی ہے۔ تو میرے آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، لونڈی آئی اور اس نے خبر دی کہ جی آپ کے گھر، آپ کے بیٹے کے گھر اللہ نے بیٹا عطا فرما دیا ہے، آپ کا پوتا دنیا میں آ گیا۔ تو اب کہا کہ اچانک صبح کی پہلی کرن ہستی ہوئی آئی، اور مبارکباد کہہ کر یہ خبر دادا کو پہنچائی کہ ملا ہے آمنہ کو فضل باری سے یتیم ایسا، نہیں ہے بر ہستی میں کوئی در یتیم ایسا۔ تو میرے آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ نے وہ بیٹا عطا فرمایا جو کائنات کا والی اور خدا کا محبوب مقدس حضرت عبد المطلب جانتے تو تھے کہ اللہ کرم فرمائے گا، کیوں کہ ان کو خبر دے دی تھی۔ یہ جو اس زمانے میں ہوتے تھے یہ نجومی قسم کے لوگ، اور جیسے ہاں یہ یہودیوں میں بھی ہوتے تھے، عیسائیوں میں بھی ہوتے تھے، تو خبریں تو حضور کی تھی، اور کیا یاد جو آتے گئے ان کو خبر دیتے گئے، تو بھائی عیسیٰ علیہ السلام نہیں کہہ گئے تھے کہ یا سیاتی من بعد اسمہ احمد۔ تو ایک دن خواب دیکھا، حضرت عبد المطلب نے خواب دیکھا، ایک بہت بڑا درخت ہے اور جس کی شاخیں مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک پھیلی ہوئی ہے۔ تو جب انہوں نے خواب دیکھا تو کچھ لوگ اس کی ٹہنیوں سے لپٹ گئے،
اس کی ٹہنیوں سے لپٹ گئے. حضرت عبدالمطلب نے چاہا کہ میں بھی کوئی ٹہنی ہاتھ آ جائے تو میں بھی لپٹ جاؤں، لیکن ان کے ہاتھ کوئی ٹہنی آئی نہیں. یہ پھر یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے آئے جو اس درخت کو کاٹنا چاہتے ہیں، جو اس درخت کو کاٹنا چاہ رہے ہیں. لیکن کچھ ایسے ہیکل کبھی لوگ آئے جنہوں نے کاٹنے والوں کو مار مار کے بھگا دیا. اب یہ حیران خان تو بڑا عجیب تھا، بڑا اسے گھبرائے کہ کیا ماجرا ہے. جب کسی مومن کے پاس گئے اس نے کہا، وہ بھی کانپ گیا، خواب کو سن کے کہا یہ بنا کے بیان کر رہے ہو، یہ حقیقت میں خواب آیا؟ کہا نہیں، میں بنا کے نہیں، مجھے ایسا خواب بھی مل رہا ہے تو میں بھی بے چین ہوں اس کی وجہ سے. کسی وجہ کیا سن؟ تو اس نے بے ساختہ کہا، خواب کی تعبیر دی کہ اے عبدالمطلب اگر تیرا یہ خواب صحیح ہے تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ سَيَخْرُجُ مِن بَيْنِ صُلْبِكَ رَجُلٌ يَمْلِكُ الْمَشْرِقَ وَالْمَغْرِبَ. اے عبدالمطلب یہ بات یاد رکھ، اگر تجھے یہ سچا خواب آئے تو تیری پشت سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو مشرق و مغرب کا والی ہوگا. اس کا ترجمہ پنجابی میں یوں کہے کہ پشت تیری تھی بچہ ہو سی، رب دیا سمجھ اتائی. پشت تیری تھی بچہ ہو سی، رب دیا سمجھ اتائی. وہ مالک ہو سی کل دنیا دا، مشرق مغرب تائی. کہ عبدالمطلب تیری پشت ایسا بچہ پیدا ہوگا جو مشرق و مغرب کا والی ہوگا، لیکن اس کے دشمن بھی بڑے ہوں گے جو اس کو ختم کرنا چاہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ان کے یار میں ایسا عطا فرما دے گا جو اس کے دشمنوں کو ان پر غالب نہیں ہونے دے گا. وہ ہے یار خان، وہ ہے عمر فاروق، وہ ہے عثمان ذو النورین، وہ ہے حیدر کرار، وہ ہے خالد بن ولید جیسے جنرال. میرے نبی کے غلاموں، نبی کے دشمن بھی بڑے بڑے ہوئے، لیکن ہمارے نبی نے تو کسی کے ساتھ دشمن نہیں کیے، ہمارے نبی سے دشمنی کرتے رہے. دشمنوں کو بھی دعائیں دی ہمارے نبی، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے محبوب نے بھیجا ہے آپ کو، لیکن ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. وہ دشمن ہے، وہ دشمنی کرے. کسی نے کہا کہ حفیظ جلندری نے کہا کہ ادھر تو یہ ارادے تھے محمد کو مٹا ڈالیں، ادھر تو یہ ارادے تھے محمد کو مٹا ڈالیں، اور ادھر یہ خیال تھا دنیا کو دوزخ سے بچا ڈالیں. ادھر تو یہ ارادے تھے محمد کو مٹا ڈالیں، ادھر یہ خیال تھا دنیا کو دوزخ سے بچا ڈالیں، کیونکہ سراپا رحمت تھے میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں. ہمارے آقا آئے تو ان کی جتنی بھی خوشی مناؤ، اور جہاں جہاں بھی خوشی منائی جا رہی ہے، لوگ کہتے ہیں بھئی ایک دفعہ خوشی ہوگی ہر سال کی سال ہی مناتے ہو. میں نے کہا ہر سال کا کیا مطلب؟ اپنی اولاد کو، اپنی آل کو، اپنی نسل کو مسلمان بتاتے ہیں کہ یہ دن کون سا ہے جو کہ ہم نہیں کرتے. رب نے فرمایا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. اے میرے بندو، جو خاص دن ہیں جن میں میری رحمتیں ہوئی ہیں، اپنے بندوں کو آپس میں یاد کراتے رہو، بتاتے رہو. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ، میرے موسیٰ، میرے بندے جو ہیں جن جن دنوں میں تم پر نعمتیں نازل ہوئی ہیں ان کو بتاؤ تاکہ ان کو یہ ایام یاد رہیں. تو نبی پاک سے بڑھ کر
نعمت کیا ہوگی؟ سبحان اللہ. اس لیے محفل میلاد مناتے ہیں. اور جہاں محفل میلاد آتی ہے میرے نبی کے غلاموں تمہیں کیا بتاؤں. اعلیٰ حضرت عظیم برکت مجدد دین و ملت بڑے عاشق رسول گزرے ہیں. اپنے بڑے انداز میں جہاں جہاں بھی گزرے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو. ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو. قافلہ تو اے رضا ول گیا آخر گیا. میرے نبی کے غلاموں نبی کے دامن کو تھام لو. نبی کے عشق میں محبت میں مہر رہو. کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کہ میری شفاعت میرے چھوٹے چھوٹے گناہگار امتیوں کے لیے نہیں. شفاعتی اہل الکبائر من امتی. میری شفاعت تو میری امت کے بڑے بڑے بدکاروں شاہکاروں اور بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے ہوگی. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. چھوٹے چھوٹے تو تیرے میرے ساتھ ہی گزر جائیں گے. اللہ وہ جی میں تو انڈا لے کی کسی فلانے کی تو جہاں پہ فلانا ہاں جا کہ میں گل بات ہے وہ تو اس کے ساتھ ہی چلا جائے گا ایک دوسرے ساتھ. اسی لیے دوستی کے لیے اچھا دوست ڈھونڈو. سمجھے ہمیشہ. تو جیسا نیک دوست ہوگا میرے نبی کا ہمارا نبی بتا گیا. ہمارے نبی کی تو بڑا بڑا شان ہے بڑا جس کا کوئی نہیں ہوگا. اور جس کو امید ہوگی میرے گناہوں کی تو مغفرت ہی نہیں ہمارے نبی تو وہ مغفرت کرائیں گے. وہ تو عام دوست دنیا میں دوستی ہے تمہاری لیکن دوستی کون سی؟ الحب للہ والبغض للہ. محبت ہو تو اللہ کے لیے ہو بغض ہو تو اللہ کے لیے ہو. جب وہ جنت میں چلا جائے گا تو فرشتوں سے پوچھا بھائی میرا تو یار بھی تھا وہ میرا یار کہاں گیا؟ وہ تو انہوں نے کہا تیرا یار تو جہنم میں ہے. میرا یار جہنم میں. ہاں میرے نبی کے غلاموں میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ کہے گا جب میرا یار جہنم میں ہے تو میں اس جنت کو کی کروں. یا تو میرا یار وہ اتنے جاؤ تو یا میں وہ جہنم. پھر اس اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ ایک جنت ہی ہے اور مجھے کہہ رہا ہے کہ میرا یار کہاں ہے. ہم نے اس کو بتا دیا وہ تو جہنم ہے. تو اس نے کہا میں پھر جنت کو کیا کروں. کیا بات ہے یار ہے یہ. تو اللہ کو کہتا ہے کہ یا تو مجھے بھی جہنم میں لے جاؤ اس کے پاس یا اس کو میرے پاس لے آؤ. اللہ تعالیٰ فرمائے گا شاباش اگر اس کے دل میں یہ رحم ہے تو جاؤ میرے بندوں جا کے اس کو جہنم سے لے کے میری جنتی بندے کے پاس لے. اس کے بعد جنت میں آ جائے گا. واہ نبی ایسا نبی میرے مکڑے پہ اثر ہے. ہاں دل تو چاہتا ہے دل تو چاہتا ہے کہ جوانی کے بارے دن ہوں لیکن کوئی بڑی حد دوبارہ کئی جوانی نہ پک دے چل روز ملیدہ کھائے. میری آہ جوانی باوری ایک بار پھر پکڑ پھیرا پہلے کی جوانی پھر دوبارہ نہیں آتی. تو میرے نبی کے غلاموں بات یہ ہے کہ یہ آقا ہی ہے سب کچھ. آقا کی محبت اتنی ہو جب آقا نے صلاح پا یہ فرما دیا ایک بس یہ بات کی صلاح تو نہیں اس رحیم و کریم جو خدا نے ہمیں نبی عطا فرمایا. پنجابی شاعر میں محمد نے بات کہی کہ ایسا نبی جنا دامادی اس امت کیوں جھلسی نبی ایسا ہے اس کا امتی جہنم میں کیسے جا سکتا ہے. تو میرے نبی کے غلاموں ایک جنگ میں کفار کو قید کر لیا حل خالد بن ولید صبح سالار سے. تو ہوا یہ
یعنی میں آقا کی رحیم کریم کی بات کر رہا ہوں، لے آئے تو انہوں نے ایک عورت بھی اور بھی عورتیں ہوں گی، ایک عورت بھی تھی، لیکن ایک حبشی اس کا عاشق تھا، ان میں تھا نہیں، وہ بیچارہ وہ کے پیچھے میں چلا آیا، بھائی اس کو بھی لے جا رہے ہیں تو میں بھی ساتھ دیکھو اب پھر جا کے انہوں نے اس کو پکڑ لیا کہ یہ کیسے کہاں سے کیسے آ رہا ہے۔ آخر میں ہاں بتاؤ تم کیا چاہتے ہو، جو تمہاری مراد ہو، جو کسی کی خواہش ہو، اسی کا بند کیا کہ بھائی یہ کوئی پھانسی دی جائے تو اسے پوچھا جائے تیری جو خواہش ہے وہ بتا دے۔ اس نے کہا جی بات ہے میں ان کے ساتھ تو ہوں نہیں، نہ میں تمہارا دشمن نہ ان کے ساتھ، اب میرا اس عورت سے عشق ہے جو اونٹ پہ بیٹھی ہے، تو وہ جو اونٹ پہ بیٹھی بس میری طرف یہی خواہش ہے کہ اس کا دیدار کرا دو۔ وہ لے گئے اس کے پاس اور اسے ویسے ایک نظر ایسے دیکھا اور کہا خواہش پوری ہوگی؟ ہاں بس اب اس کو جب مارنے لگے تو یہ لڑکا لگے جا پڑا، وہ عورت اونٹ سے گری، اس کے اوپر اونٹ سے گری اور وہ بھی مر گئی۔ جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو کہا حضور ایسا واقعہ ہے، یہ فتح الباری شرح صحیح بخاری میں ہے، کہیں تو بہنا کہ قصہ میں سمجھ لینا، یہ فتح الباری شرح صحیح بخاری میں ہے۔ جب حضور کو یہ واقعہ سنایا تو حضور پاک نے فرمایا علیہ صفیکم رجل رحیم، وہ میرے صحابہ تم میں کوئی رحم دل نہیں تھا تو تم نے ان کو مار دیا، تم میں کوئی رحم دل نہیں تھا، یعنی ہمارے نبی کے دل میں اتنا رحم و کرم تھا، سمجھے کہ وہ صحیح آگے تم نے حضور ہمیں تو جیسا حکم تھا، وہ کہہ بھی تھے وہ الفاظ بولتے تھے کہ ہم مسلمان ہو جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھے کہ وہ الفاظ ایسا تھا جس سے اسلام کی بات ثابت ہوتی ہو تو انہوں نے پھر مار دیا۔ لیکن حضور کو پھر بھی درد آیا کہ دیکھو اس کو، دیکھو وہ کہاں سے چلا، کہا میں اس کے لیے آیا ہوں، تو ایک عام پانی محبت میں آ کے اور عورت کے پیچھے آ کر اپنی جان دے بیٹھا، اور وہ عورت کو بھی دیکھو کہ وہ بھی اس کے پیچھے مر گئی۔ تو مسلمانوں تمہیں دین کے لیے کبھی جوش نہیں ہے؟ تمہارا بھائی گستاخ ہو، تمہارا باپ گستاخ ہو، تمہارا بیٹا گستاخ ہو، پھر بھی اس کی حمایت کرتے ہو اور دین کی حمایت نہیں کرتے۔ نبی کے غلام ہو تو صحیح معنی میں کہ نبی پاک کی ایک ہی محبت سما سکتی ہے دل میں، دو محبتیں نہیں سما سکتی، کیونکہ لا یجتمعان شیئان فی جوف واحد، ایک پیٹ میں ایک ہی چیز سماتی ہے، ایک پیٹ میں دو چیزیں نہیں سما سکتی۔ اس لیے خدا رسول کی محبت کے ساتھ دوسری محبت نہیں آئے گی، وہی محبت رہے گی تو قائم رہے گی۔ بات خدا بنا